السلام علیکم. آج کل ہم کہیں بھی جائیں، کسی محفل میں بیٹھیں، چاہے وہ دوستوں کی ہو، عزیز رشتہ داروں کی ہو، یا آپس میں آفس کے کولیگز کی، ایک ہی موضوع ہوتا ہے: مہنگائی اور کم آمدنی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، مختلف لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی حکومت کو گالیاں دیتا ہے، کوئی اپوزیشن کو، اور کوئی کہتا ہے تاجر وہ غلط کر رہے ہیں. اس میں مسئلے کے حل کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم باتیں ایسی کرتی ہیں کہ جیسے ان سیاستدانوں سے بھی بڑے سیاستدان ہیں، لیکن مسئلے کے حل کی طرف ہم نہیں آتے. دیکھیں، کسی کو بھی برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ جو ہے، صاف بات یہ ہے کہ مسائل تو ہمارے ہیں، یہ کسی سیاستدان کے مسائل نہیں ہیں. اگر ہم انہیں کہیں گے ہم پستے رہیں گے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا. اس لیے اپنے مسئلے ہم نے جب تک خود نہیں حل کریں گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہوتا. اپنے مسئلوں کو خدا را خود حل کریں، چھوڑ دیں انہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، دفع کریں انہیں. ایک تو یہ کہ کسی کے پیچھے آپ بات کر رہے ہیں، وہ غیبت ہوگی. کیوں اپنے گناہوں کا اپنا جو ہے نا بوجھ زیادہ کریں؟ پہلے ہی ہم ایسے ہی بہت گناہ گار ہیں. ہم کون سے اچھے کام کر رہے ہیں؟ بہت کم ایسی حکومتیں آئی ہیں اکا دکا کے جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت، فل نہیں، تھوڑا بہت عوام کا خیال رکھا، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ عوام کو دیا. لیکن ہم اس بات ٹاپک پہ نہیں آتے کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. لیکن ہم نے خود اپنا خیال رکھنا ہے اور خود ہی اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھانے ہیں. یہ بس یہ ذہن میں بسا لیں، ہم نے خود ہی کرنا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا رشتہ داروں کو، یار یہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، خود ہم نے خود کرنا. تو وہی چیز یہ سیاستدان کسی کے نہیں ہوتے. آپ نے اپنا خود ہی کرنا ہے، آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا، ہم نے کیا چیز کرنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے دیکھو عادت بنائیں، صبح جلدی اٹھیں. صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں اور اپنے کام پہ نکل جائیں. اس میں ہی برکت ہے. اب جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں ان کے 9 بجے آفس ہوتے ہیں. وہ جو اٹھنا، نماز پڑھنا، ناشتہ کرنا، اس کے بعد سے جو 1-1.5 گھنٹے کا جو وقفہ ملے گا نا، اس کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کو آپ نے کہ اس سے کچھ نہ کچھ آپ کمائیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو وہ لوگ اپنا بائک یا ٹائپ کی کوئی بھی اپلیکیشن میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور وہاں سے کم از کم اپنے آنے جانے کا پیٹرول تو آپ پورا کر سکتی ہیں نا. آپ کا وہ خرچہ آپ بچے گا، آپ کے وہ جیب میں ہی آئیں گے پیسے. یہ کم از کم کرائے کا بوجھ آپ کا آفس آنے جانے کا وہ ختم ہو جائے گا. آفس سے گھر آئے، گھنٹہ ڈیڑھ آرام کریں. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی نہ کوئی کام کریں. اب کہیں کام کریں کیا؟ پڑھے لکھے ہیں آپ، گھر میں ٹیوشن پڑھا دیں یا گھر جا کر پڑھا دیں. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ایک تو ٹیوشن پڑھانے سے کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے علم میں اضافہ ہوگا. دوسرے، صدقہ جاریہ کی نیت سے کریں، آپ کو وہ ثواب بھی ملے گا. پھر یہ 2 کام تو ہو گئے، کمائی آپ کی آٹومیٹکلی ہوگی، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے. ظلم سے مراد آپ نے بہت زیادہ فیس نہیں لینی، متوسط لینی ہے، نہ بہت کم لیں نہ بہت زیادہ. کیونکہ آپ بہت زیادہ فیس لیں گے تو بچے کا جو والدین ہیں نا، وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان پر بوجھ بنے گا. اور آپ بہت کم فیس لیں گے تو اپنے ساتھ ظلم کریں گے. نہ دوسروں پر ظلم کریں اور نہ اپنے پر ظلم ہونے دیں. ہاں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی بھی کام کر لیں. دیکھیں، کام کرنے میں کوئی شرم آر نہیں ہے. ہوتا کیا ہے، ہم یہاں تو شرماتے ہیں کام کرنے سے، باہر جانے کے لیے تیار ہیں، وہاں جھاڑو بھی لگا دیں گے. بات آ جاتی ہے پھر وہی لوگ کیا کہیں گے. کہنے دے جو کہتا ہے، کسی نے آپ کو کچھ نہیں دینا.
کوئی ٹھیلا ریڑھی لگائیں، ایسی چیز لگائیں جو کہ پیرشیبل نہ ہو، جو کہ جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، کیونکہ آپ یہ پارٹ ٹائم کر رہے ہیں، جو نوکر پیشہ حضرات کو کہہ رہا ہوں، پارٹ ٹائم کر رہے ہیں تو وہ جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، کیونکہ آپ کا آدھا دن ہوگا، اس میں چیز نہیں بکی تو خراب ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک ہمارے گھروں میں کیا رواج ہے، بیٹے صاحب آتے ہیں، امی کیا پکایا ہے، امی کہتی ہے ٹنڈے، اوہو، پھر کہتے ہیں کہ کیا پکایا دوسرے دن، دال، ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ کھانا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کھانا چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ باہر جائیں گے، باہر جائیں گے دوستوں کے ساتھ اور باہر کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیچ کریں، ایسے لوگوں سے فائدہ اٹھائیں، کوئی کھانے کا ٹھیلا لگا دیں، کھانے میں ذائقہ رکھیں اور چیز اچھی تیار کریں، یہ آپ کو کچھ نہ بہت کچھ دے کے جائے گا۔ اچھا، کھانے کی بات سے ایک یاد آئی کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا چھوڑ بھی دیتے ہیں پلیٹ میں۔ کوشش یہ کریں کہ 10 دفعہ کھانا نکال لیں پلیٹ میں، وہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پلیٹ میں کھانا ضائع نہیں کریں، ڈسٹ بن کی اسے زینت نہ بنائیں، کھانے کو رسک ہے۔ اگر کھانا بچ جاتا ہے تو وہ آپ کے شام میں کام آ جائے گا، اگر آپ شام میں نہیں کھاتے تو اس کھانے کو کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ بہت سے ایسے ضرورت مند ہیں کہ جنہیں وہ چیز بھی نصیب نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، تو ان کا بھی خیال رکھیں۔ جہاں ہم اپنا سوچ رہے ہیں وہاں دوسروں کا بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ خود آپ کے راستے جو ہے نا کھولتا جائے گا۔ اور ہاں، ایک اور چیز کہ جی، یہ تو کھانے کی بات کی نا، کہ بہت سے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دھتکار دیتے ہیں۔ نہیں، ان سے وہ چھوٹی موٹی چیز لے لیں، وہ بھی اپنے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلیں، تو ان سے تھوڑی بہت چیز لے لیا کریں۔ فقیر کو دینے کی بجائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کے بھی یہی مسائل ہیں۔ ہم نے مل جل کے، عوام نے مسائل حل کرنے ہیں، لیڈروں نے نہیں۔ اب ایک تو جو اپنی بیٹھک ہے، یعنی فالتو ٹائم میں ہوٹلوں میں بیٹھنا یا ویسے ہی دوستوں میں بیٹھنا، یہ پیسے اور وقت کا ضیاع ہے، اس کو تھوڑا سا ختم کرنے کی اس کو کوشش کریں۔ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، جب موبائل آپ کے پاس ہے تو کیا ہے، نیٹ پر تو ہر قسم کے ایسے کورسز مل جاتے ہیں جس سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کا کام کریں، آن لائن پروموشننگ کریں، آن لائن پروموشننگ کریں۔ اور یہ نہ ہو کہ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی چلو جی ہم یہ کر رہے ہیں، 3-4 دن کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں کوئی بھی دکان بھی ہو نا، جب آپ چلاتے ہیں تو اس کو چلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، ایک دم سے کوئی آپ کے پاس گاہک نہیں آ جاتا، آہستہ آہستہ ہوگا۔ ایک کام کے پیچھے لگ جائیں اور اس کے چھوڑے نہیں، ہمت نہ ہاریں، ہمت مردہ مدد خدا۔ جب آپ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوگا، نیک نیتی، یہ مسئلہ ہے، نیک نیتی سے کام کریں گے اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے نا راستے آپ کے کھولے گا اور کام چل پڑے گا۔ پھر یہ تو میں نے بات کی کہ جی ہاں جی ہم فالتو بیٹھنے کے بعد یہ بھی ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں، یا کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں سیاست پہ بات شروع کر، سیاست پر بات تو بالکل ختم کر دیں، اپنے ذہن اور دل سے سیاستدانوں کو نکال دیں، کسی کی فیور میں نہ بولیں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، اپنے کام سے جڑے رہیں، اپنا کام کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں سیاستدان میں کیا دیتے ہیں، دے تو رہے ہیں یہ ٹینشنز، بیماریاں، یہ شوگر کیوں ہوتی ہے، ٹینشن سے ہوتی ہے۔ اب ہم ٹینشن میں رہیں گے، ہم اپنے آپ کو کیوں بیمار کریں؟ ہم نے کسی کے لیے نہیں لڑائی کرنی، سیاستدانوں میں دے کے رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑیں، بھاڑ میں جائیں سب۔
آپ جب دیکھیں اس کے علاوہ ایک اور ذہن میں آئی بات کہ جو سیاستدان، آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں سب مکس اچار ہے. ایک سیاستدان دوسری پارٹی میں جاتا ہے اگر وہاں کی نہیں بنی، پھر وہاں پہ دوبارہ سے اس کو اگر وہ بلا لیتی ہیں، کوئی پوسٹ دے دیتی ہیں، پھر وہ واپس اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ تو سیاستدان ہے، نظریہ کوئی نہیں ہے کسی کا بھی. سب جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ریلو کٹا وہ ہیں. اس لیے ان کو چھوڑیں، جب اپنے دوستوں میں اپنا نشست کریں، اپنے یہ سوچیں کہ ہم اپنی آمدنی مشورہ کریں کیسے بڑھائیں. جب باتیں ہوتی ہیں نا تو خود بخود کوئی نہ کوئی ایک اچھا مشورہ دے ہی دیتا ہے. اور سب کے چونکہ مسائل ہیں، سب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہاں اچھا کوئی دوست ہے اس کے ساتھ مل کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا خود ہی ہے. آپ نے کسی پر بھی یہ نہیں رکھنا کہ جی وہ یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. سیاستدانوں کا تو کیا ہے، بہت سے سیاستدانوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ چیز اتنی کم کر دو، کھانا کم کھاؤ، یہ کم کھاؤ، اگر یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے. یہ تو ہمارے سیاستدان ہیں، کتنے اچھے مشورے دیتے ہیں. تو بھائی میں یہ نہیں کہوں گا کہ کھانا کم کھائیں، کھانا پیٹ بھر کے کھائیں، لیکن سادہ غذا کھائیں، دال کھائیں، سبزی کھائیں پیٹ بھر کے، وہ کافی ہے. چکن کے پیچھے نہ دوڑیں. چکن اگر مہنگا ہے اسے چھوڑ دیں، بائیکاٹ کر دیں. چکن کا کیا ہوتا ہے؟ چکن کے بغیر تو ہمارے کوئی چیز مکمل ہی نہیں ہوتی. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم تو وہ دیسی سے بھی تو ہم نکل گئے نا. اب تو ہم نہ دیسی رہے ہیں اور نہ جو ہے وہ برگر رہے ہیں. کھا رہے ہیں برگر ہیں دیسی ہم. تو چکن کو چھوڑ دیں. یہ جو چکن ہے نا، پہلے ہوتی تھی مرغی، اس میں غذائیت تھی. یہ جو چکن نام چلا ہے نا، کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھول کے پھلا دیتے ہیں اسے اور وہ چلو جی کھاؤ گوشت. یہ غذائیت کم اور بیماریاں اس میں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. جب آپ یہ چھوڑیں گے نا، پھر آپ دیکھیں کہ اس کا ریٹ نیچے آتا ہے یا اور اوپر جاتا ہے. خود بخود ریٹ اس کا نیچے آئے گا. ایک اور بات کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی باغیچہ ہے یا لان ہے یا کچی جگہ ہے، اس میں کوشش کریں کوئی نہ کوئی سبزی لگا لیں. سبزی ایک ہی، کیونکہ اگر چھوٹی جگہ ہے ایک سبزی لگا لیں اس میں بس. یہ بھی آپ کے آمدن میں آئے گا، کیونکہ بازار سے آپ کو وہ چیز لانی نہیں پڑے گی، کچھ نہ کچھ بچے گا. اب تو ہم نے دو پیسے کر کے بچانے ہیں. بات وہی آتی ہے کہ دو کوڑی یہ بھی بچانی پڑے گی اب ہمیں. جب ہی ہم جو ہے نا اسٹیبل ہوں گے ان حالات میں، ہم بہت ہی ہماری بری حالت ہو جائے گی. اب دیکھیں رمضان بھی آ رہا ہے، ہمیں چٹکارے بھی سوچتے ہیں. ہمارا روزہ جو ہے نا پکوڑوں کے بغیر نہیں کھلتا، فروٹ چاٹ کے بغیر نہیں کھلتا. اس میں اگر وہ نہ ہو تو روزہ کیا ہوا؟ روزہ تو نہ ہوا نا پھر وہ. تو یہ ہم صرف اتنا کر لیں، کچھ بھی نہیں کریں. کم از کم ایک اشرا، جو پہلا اشرا ہے فروٹ کا، بائیکاٹ کر دیں. جب آپ کم از کم ایک اشرا بھی کر لیں گے نا تو اس سے بھی فروٹ کا آپ کو سامنے آ جائے گا. اب ہوتا کیا ہے، فروٹ پہلے سے اسٹور ہو جاتا ہے، نہیں اب رمضان آ رہا ہے اس میں جائے گا، اس میں مہنگا ہوگا. تو آپ یہ ایک اشرا نکالیں گے نا تو اس سے آپ کے فروٹ کی حالت دیکھ لیں گے کہ فروٹ کی کیا حالت ہوتی ہے. خود بخود جو ہے نا ریٹ نیچے آ جائیں گے. تو ہم نے ہی کوشش کرنی ہے، اب پلاننگ ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے اور کیسے ہم نے اپنا گھر کو چلانا ہے. ایک اور بات کہ جی آج کل کے بچے کیا ہوتا ہے، سودا کوئی بھی چیز لینے کے لیے بھیجا، کک لگائے ڈھنگ کر کے بائک لے کے چلے. یا قریب میں جانے کے لیے بائک یا کار استعمال نہیں کریں. اس سے جو پیٹرول بچے گا نا، ایک تو وہ آپ کے جیب کے ہی پیسے ہوں گے. دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں جو ہم پیٹرول منگا رہے ہیں، جو اپنے خزانہ دے رہے ہیں،
ڈالرز دے رہے ہیں وہ بھی تو کچھ نہ کچھ بچیں گے نا. یہ نہیں سوچیں کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. نہیں، صرف آپ اتنا سوچیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ جی ان بچوں کا کیا ہوگا. بھائی دور جانا ہے آپ بالکل لے کر جائیں، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن قریب قریب کم از کم یہ چیزیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا 2 پیسے بچانے ہیں. جب تھوڑی تھوڑی اپنی بچت کریں گے تو خود بخود جو ہے نا حالات سدھر جائیں گے. ہمیں اپنے بچوں کا سوچنا ہے، ملک کا سوچنا ہے، اور مہنگائی کا توڑ نکالنا ہے. یہ تو تھی میری باتیں. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جی جس سے اور کوئی بہتری آ سکتی ہے، دوسروں حکومت کو چھوڑ دیں، حکومت نے کچھ نہیں کرنا. ہم اپنے لیول پہ ہم نے اپنے گھر کو چلانے کے لیے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی بات ہے تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.